بے شک میں اس بات سے عرفا و بلند ہوں کہ کوئی محتاج ایسی حاجت پیش کرے کہ میرا جود و کرم اس کو پورا نہ کر سکے، یا کوئی نادان ایسی جہالت سے پیش آئے کہ میں ساتھ میں بردباری سے برتاؤ نہ کروں، یا کوئی شخص میرا قصور کرے اور میں اس سے درگزر نہ کروں۔ بندوں نے جو عمل دنیا میں کیے ہیں وہ آخرت میں آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اے مومن، آخرت کے کاموں کو لازم پکڑ، کیونکہ یہ ہلاکت کی جگہوں سے بچاتی اور لوگوں کی نظروں میں معزز بناتی ہے۔ مہلت اور فرصت کے دن کو غنیمت سمجھ، ہو سکے تو نیک عمل کرنے اور موت کے اچانک آ جانے سے پہلے عمل کر لو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو نیک کام کرنے میں موت سے پیش دستی کرے، فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھے اور اعمال صالحہ کا توشہ تیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے اپنی حیاتی سے موت کے لیے فنا سے بقا کے واسطے اور دنیائے فانی سے آخرت باقی کے واسطے کچھ کما لیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ترقی اس طرح حاصل کرو کہ اس کی عطا پر صابر رہو، اور جو احکام اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ جنت کی قیمت نیک عمل ہے، اور میزان کے پلڑے کو نیک اعمال سے بھاری کرو۔ یاد رہے، ہر ایک آدمی کو اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اور جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ اس کے پیش ہوگا۔ بلا شبہ مرنے کے بعد نیک عمل کے سوا جس کو تو نے دنیا میں کمایا کوئی چیز کام نہیں آئے گی، بس اعمال صالحہ کا توشہ تیار کر۔ جو ظلم کی راہ چلتا ہے اس کی زندگی کے دن خراب ہو جاتے ہیں، اور جو قوت و قدرت پا کر ظلم کا بدلہ ظالم سے نہیں لیتا اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ درندہ جو پھاڑ کھانے والا اور خونخوار ہے اس حاکم سے کئی درجے اچھا ہے جو ظالم اور ستمگر ہے۔ نیم کے سبز پتے پر یہ 3 لفظ بسم اللہ الرزاق لکھ کر گھر کے دروازے پر لٹکا دو، رزق اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک پتا پیلا نہیں ہو جاتا۔ جس بندے کی مصیبت میں پڑنے کا سبب اور ذریعہ تیری ذات سے ہو جائے تو تجھے لازم ہے کہ اس کے مرض میں تو ہر طرح کی کوشش عمل میں لائے اور اس پر شفقت فرمائے۔ تجھ پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا وہ بندہ ہے جو تیرے نفس کی اصلاح پر تیرا سب سے زیادہ مددگار معاون اور دین کے باب میں تیرا بڑا خیر خواہ ہے۔